یہاں کا تو یہ معمول ہے صوفی جی، انسانوں کے اسمگلر معصوم لوگوں کو خواب دکھا کر غیر قانونی طور پر سرحد پار کروانے کے لیے دوسری جانب دھکیل دیتے ہیں۔ پھر یا تو یہ بیچارے اپنی پولیس اور رینجرز کی گولیوں کا نشانہ بن جاتے ہیں، اور یا پھر سرحد پار کی سخت سیکیورٹی فورس انہیں اپنے نشانے پر رکھ لیتی ہے۔ ہر ماہ ایسی 5-6 لاشیں آتی ہیں یہاں اس ہسپتال میں۔ اب دیکھو آج کتنے لاشیں آئے ہیں سرحد سے۔ وارڈ بوائے اپنی بات ختم کر کے آگے بڑھ گیا اور میری آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھا گیا۔ مجھے لگا جیسے ایک دم ہی میری آنکھوں کا نور چھن گیا ہو۔ مجھے زور کا چکر آیا اور میں وہیں دیوار تھام کر ٹھہ گیا۔ قریب سے گزرتے کسی عملے کے فرد کی مجھ پر نظر پڑی تو وہ میری طرف لپکا۔ آپ ادھر برآمدے میں کیا کر رہے ہیں سائیں جی؟ چلے میں آپ کو آپ کی وارڈ تک پہنچا دوں۔ نہیں، مجھے ہسپتال کے مردہ خانے لے چلو۔ یہ جو ابھی پولیس اور بارڈر سیکیورٹی فورسز کی گولیوں سے لوگ مارے گئے ہیں، مجھے ان کے پاس لے چلو، مہربانی کرو۔ اسے میری حالت پر ترس آ گیا اور وہ مجھے سہارا دے کر شعبہ حادثات کے ایک نیم اندھیرے سے کمرے کی طرف لے گیا۔ وہاں پہلے سے چند پولیس والے کھڑے پہرا دے رہے تھے۔ میں نے ان سے لاشوں کو دیکھنے کی درخواست کی تو ان میں سے ایک درست لہجے میں بولا، تمہیں بھلا ان مردوں سے کیا لینا دینا سائیں لوگو؟ جاؤ جا کر اپنا کام کرو۔ اتنے میں پیچھے سے کسی کی آواز ابھرے تو پولیس والوں نے گھبرا کر کڑک انداز میں سیلیوٹ مار دیا۔ جانے دو اسے، شاید اسے کسی اپنے کی تلاش ہے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، اے ایس پی اسد راہداری کے کنارے پر کھڑا میری طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ پولیس والے مردہ خانے کے دروازے سے ہٹ گئے اور میں بے تابانہ اندر کی طرف لپکا۔ اندر بہت سے اسٹریچر پڑے تھے اور ان میں سے 5 اسٹریچروں پر مرنے والوں کی لاشیں رکھی ہوئی تھیں، جن کے جسم اور چہرے کو سفید چادروں سے ڈھک دیا گیا تھا۔ کمرے میں فارملن نامی دوائی کی تیز اور ناگوار بو پھیلی ہوئی تھی، اور یہ بنیادی طور پر ایک سرد خانہ تھا جسے مناسب سہولیات نہ ہونے کے باعث عارضی طور پر برف کی سلیں رکھ کر چلایا جا رہا تھا۔ یہاں بھی وارڈ کی طرح 2-4 کمزور پیلے بلب جلا کر روشنی کا انتظام کیا گیا تھا۔ میں لرزتے قدموں سے لاشوں کی طرف بڑھا اور کانپتے ہاتھوں کے ساتھ میں نے پہلی لاش کے چہرے سے کپڑا ہٹا دیا۔ یہ کوئی بدقسمت ادھیڑ عمر شخص تھا جو اپنے خوابوں کی تلاش میں بے گور و کفن مارا گیا تھا۔ پھر میں دوسرے اسٹریچر کی طرف بڑھا، مگر وہاں بھی کسی دوسرے نوجوان کے ارمانوں کا خون چادر پر بکھرا پڑا ملا۔ اسی طرح تیسرے اور پھر چوتھے شخص کا چہرہ بھی میں نے دل پر پتھر رکھ کر دیکھ لیا، مگر ان میں سے کوئی بھی ظہیر نہیں تھا۔ اب صرف آخری اسٹریچر باقی رہ گیا تھا، لیکن میرے قدموں میں بچی جان بھی خرچ ہو چکی تھی۔ میں نہ جانے کس طرح لڑکھڑاتے ہوئے چادر اوڑھے اس بے جان لاشے تک پہنچ تو گیا، مگر میرا سارا جسم جیسے شل ہو کر رہ گیا تھا۔ میرے ہاتھوں میں اتنی جان بھی نہیں رہی کہ میں اپنے سامنے پڑے جسم کے چہرے پر پڑا سفید کپڑا اٹھا کر یہ دیکھ سکوں کہ وہ کون ہے۔ میرے دل کی دھڑکن تو یہی سوچ کر بند ہو رہی تھی کہ اگر کپڑا ہٹانے کے بعد وہ چہرہ میرے یار ظہیر کا ہی نکلا تو۔ میں اسی شش و پنج میں کھڑا پسینے میں شرابور ہو گیا، حالانکہ کمرے میں ہڈیاں جما دینے والی خنکی تھی۔ تبھی میرے عقب سے اسد کی آواز گونجی، ڈر کیوں رہے ہو عبداللہ؟ لاش کے چہرے سے کپڑا کیوں نہیں ہٹا رہے؟ تمہارا دوست جس راستے پر چل رہا تھا اس کا انجام تو آخر کار یہی ہونا تھا۔ میں نے تمہیں خبردار تو کیا تھا نا، مگر لگتا ہے تمہارے دوست تک میری یہ بات پہنچ نہیں پائے۔ اٹھاؤ کپڑا اور دیکھ لو اس کا چہرہ۔ میں گھبرا کر چلا اٹھا، نہیں
نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، ظہیر نہیں مر سکتا۔ میں بخت خان، کندن اور سنتوش کو پہلے ہی کھو چکا، اب اور نہیں۔ اسد ایک جھٹکے سے آگے بڑھا۔ کب تک حقیقت سے نظریں چراتے رہو گے عبداللہ؟ چلو، تم کپڑا نہیں ہٹا سکتے تو میں ہٹا دیتا ہوں۔ اسد نے اگلے ہی لمحے مردے کے چہرے سے سفید چادر جھپٹ کر ہٹا دی۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں بند کر لی، مگر لمحے کے 1000ویں حصے میں مجھے محسوس ہوا کہ مرنے والا بد نصیب کوئی اور ہے۔ میں نے نظریں چراتے ہوئے دیکھا، ہاں، وہ ظہیر نہیں، کوئی اور تھا۔ اسد نے دھیرے سے کہا، یہ ظہیر نہیں ہے، لیکن آج نہیں تو کل یہاں ظہیر بھی ہو سکتا ہے۔ میرے مخبروں نے پکی خبر دی ہے کہ تمہارا دوست ظہیر اسی قصبے میں موجود ہے، اور اس نے زائرین کے جعلی بھیس میں غیر قانونی طور پر سرحد پار کرنے کا بندوبست بھی کر لیا ہے۔ میری بات غور سے سنو عبداللہ، ظہیر بہت بڑی زیر زمین تنظیم کا ایک سرگرم رکن تھا۔ اس کے پاس ابھی تک بہت سے ایسے راز موجود ہیں جو اگر ٹھیک وقت پر قانون نافذ کرنے والے اداروں تک پہنچ جائیں تو ہم آج بھی بہت بڑی تباہی سے اپنے ملک کو بچا سکتے ہیں۔ ظہیر کو پھانسی ہونے سے قبل بھی بہت مرتبہ زبان کھولنے کی پیشکش کی گئی تھی، مگر وہ شاید اپنی کسی مجبوری یا اندھی وفاداری کی وجہ سے کبھی نہیں بولا۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ اگر تم اسے مجبور کرو گے تو وہ ضرور خود کو قانون کے حوالے کر دے گا، اور اگر اس نے موت سے پہلے قانون کے ساتھ تعاون کرنے کی حامی بھر لی تو میں پوری کوشش کروں گا کہ اسے سلطانی گواہ بنا کر اس کی زندگی بچا لوں۔ سوچ لو عبداللہ، یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے اگر ظہیر مان جائے۔ میں چپ چاپ کھڑا اسد کی بات سنتا رہا۔ اگر تم واقعی چاہتے ہو کہ ظہیر کو قائل کرنے کی کوشش کروں تو تمہیں 24 گھنٹے کے لیے مجھ پر لگے اپنے سارے پہرے ہٹانا ہوں گے۔ اگر ظہیر نے سرحد پار نہیں کی تو مجھے اس تک پہنچنا ہوگا، لیکن اگر اسے ذرا سا بھی شک ہو گیا کہ پولیس میرے تعاقب میں ہے تو وہ مجھ سے بھی دور چلا جائے گا۔ بولو آفیسر، اتنا اعتماد کر سکتے ہو مجھ پر؟ اسد میری بات سن کر سوچ میں پڑ گیا۔ ٹھیک ہے، میں پہرا ہٹا دیتا ہوں۔ امید ہے تم میرے اعتماد کا مان رکھو گے عبداللہ۔ میں نے غور سے اسد کی طرف دیکھا۔ مان اور بھرم تو تمہیں بھی اپنے وعدے کا رکھنا پڑے گا۔ اگر مجھے ذرا سا بھی شک ہوا کہ تم نے اب بھی کسی کو میرے پیچھے لگا رکھا تو شاید میں کبھی ظہیر کو ہتھیار ڈال کر گرفتاری دینے پر آمادہ نہ کر سکوں۔ بولو اے ایس پی اسد، اپنا وعدہ پورا کر پاؤ گے؟ اسد نے ایک گہری سانس لے کر میری طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ ٹھیک ہے، تو پھر طے رہا، ہم دونوں ہی اپنے اپنے وعدے کا بھرم نبھائیں گے۔ شاید اب ہم دونوں کے پاس کوئی دوسرا چارہ ہے بھی نہیں۔ تم بے فکر ہو جاؤ، میں ابھی اسی وقت تمہارے ارد گرد موجود ہر پہرا ہٹا رہا ہوں۔ میں نے اسد کا بڑھا ہوا ہاتھ تھام لیا۔ اب کل شام مغرب کے وقت تم سے ملاقات ہوگی میری، وہیں صحرا والی بڑی درگاہ میں۔ اسد مجھ سے ہاتھ ملا کر تیزی سے پلٹا اور پیچھے برآمدے میں کھڑے کچھ پولیس والوں کو ساتھ لیے وہاں سے اوجھل ہو گیا۔ میں نے باہر نکل کر دیکھا، راہداری سنسان پڑی ہوئی تھی۔ میں جانتا تھا کہ اسد نے جاتے ہوئے ہسپتال سے پہرا ہٹا دیا ہے، مگر پھر بھی میں نے ہسپتال سے نکلنے کے لیے مرکزی گیٹ کے بجائے عقبی دیوار کا راستہ اختیار کیا۔ پچھلی سڑک رات کے اندھیرے میں سنسان اور ویران سی تھی۔ ہسپتال سے سکندر کی حویلی کا فاصلہ کچھ زیادہ نہیں تھا، مگر میں نے مرکزی سڑک کے بجائے
اندھیری گلیوں کی راہ اختیار کی اور چند گلیاں پار کرنے کے بعد اندھیرے گوشے میں رک کر یہ اطمینان ضرور کر لیا تھا کہ کہیں کوئی پولیس والا میرا پیچھا تو نہیں کر رہا، مگر میرے پیچھے آنے والا کوئی دکھائی نہیں دیا۔ تو میں نے آخری گلی بھی پار کر لی اور اب بڑا میدان پار کر کے بڑی حویلی کے دروازے تک پہنچ گیا۔ دربان دروازے کے ساتھ ہی بنے کمرے میں موجود تھے اور گارڈ نے فوراً ہی باہر جھانکا۔ کون ہو بھائی؟ اور یوں آدھی رات کے وقت کیوں دستک دے رہے ہو؟ جاؤ، صبح آنا۔ وہ میرے ہولیے کی وجہ سے مجھے کوئی بھکاری یا سائل ہی سمجھ رہے تھے۔ مجھے سکندر سائی نے بلایا ہے، ان کے مہمانوں کے لیے کوئی پیغام لایا ہوں۔ دربان نے غور سے میری طرف دیکھا۔ سکندر سائی تو آج شام ہی کہیں نکلے ہیں، واپس نہیں لوٹے۔ تم ٹھہرو، میں اندر مردانے میں اطلاع کرواتا ہوں۔ کچھ ہی دیر میں مجھے اسی صحن میں پہنچا دیا گیا جہاں میری پہلے ظہیر اور بگھے سے ملاقات ہو چکی تھی۔ تبھی سارنگا آنکھیں ملتے ہوئے صحن میں نکلا اور مجھے دیکھتے ہی واپس اندر لپک گیا، مگر اگلے ہی لمحے بگھے کے ساتھ دوبارہ نمودار ہوا اور بگھا آتے ہی مجھے لپٹ سا گیا۔ اوے عبداللہ یار، کہاں رہ گیا تھا؟ ہم کب سے تیری راہ دیکھ رہے ہیں۔ میں نے جلدی سے پوچھا۔ ظہیر کہاں ہے بگھے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ ہاں، سب خیر ہے واحے گرو کی کرپا سے۔ تو اندر آ جا، یہاں کیوں کھڑا ہے؟ ہم تینوں کمرے میں داخل ہوئے تو ظہیر بھی اپنی خواب گاہ سے آ نکلا۔ میں اسے دیکھ کر یوں اس کی طرف لپکا جیسے پیاسا کسی کنویں کی طرف لپکتا ہے۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ تم نے تو آج رات سرحد پار کرنے کا پیغام بھجوایا تھا مجھے۔ پھر کیا ہوا؟ ظہیر نے گہری سانس لی۔ ہاں، پروگرام تو یہی تھا میرا، مگر عین وقت پر کچھ گڑبڑ ہو گئی۔ میں تو چھپتے چھپاتے سرحد تک پہنچ ہی گیا تھا، مگر اس بے وقوف ایجنٹ نے پہلے ہی 5 بندے بک کر رکھے تھے سرحد پار کرنے کے لیے۔ میں چھٹا بندہ تھا اور دوسری طرف والے ایجنٹ اڑ گئے کہ آج رات صرف 5 بندوں کو ہی وہ سرحد پار کروا سکتے ہیں۔ مجبوراً مجھے واپس لوٹنا پڑا۔ اب کل رات دوبارہ جاؤں گا میں وہاں۔ کل میری باری ہے، اور اگر وہ احمق ایجنٹ لالچ میں آ کر پہلے ہی 5 بندے اسمگل کرنے کا معاوضہ نہ پکڑ چکا ہوتا تو میں اس وقت اس ملک کی سرحد پار کر کے اپنے دوستوں کے پاس پہنچ چکا ہوتا۔ ظہیر چپ ہوا تو میں بے اختیار بول اٹھا۔ نہیں، اگر تم بھی ان 5 زائرین کے ساتھ ہوتے تو اس وقت تم سرحد پار نہیں بلکہ اسی قصبے کے پرانے ہسپتال کے ایک بوسیدہ سے مردہ خانے میں پڑے ہوتے۔ وہ 5 سرحد پار رینجرز کی گولیوں کا نشانہ بن کر اپنی جان کی بازی ہار گئے، اور اب ان کی لاشیں سرد خانے میں بے گور و کفن پڑی ہوئی ہیں۔ میری بات سن کر کمرے میں سناٹا سا چھا گیا۔ بگھے نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ واحے گرو دی خیر۔ اوہ، یہ تو بڑا غضب ہو گیا یارو۔ اپنا یار ظہیر تو سمجھو بال بال بچ گیا آج۔ ہاں، مگر ہر بار ہی ظہیر کی قسمت ساتھ دے جائے یہ ضروری تو نہیں۔ ظہیر نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو عبداللہ؟ کھل کر بات کرو۔ میں تم سے صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ خود کو یوں جانتے بوجھتے موت کے منہ میں مت دھکیلو میرے یار۔ سوچو، اگر آج تم بھی ان 5 کے ساتھ سرحد پار کرنے کی غلطی کر بیٹھتے تو کیا ہوتا؟ میری اس پولیس افسر سے بات ہوئی ہے، اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم اپنی گزشتہ تنظیم کے سرکردہ رازوں سے پردہ ہٹا دو اور خود گرفتاری دے دو تو وہ سرکار سے تمہیں سلطانی گواہ بنانے کی درخواست ضرور کرے گا۔ میری بات مان لو میرے دوست، خود کو قانون کے حوالے کر دو۔ ظہیر نے ایک تلخ کہکا لگایا۔
تم بہت سادہ اور بھولے ہو عبداللہ. جیسے تمہارا دل صاف ہے اس طرح تم ساری دنیا کو بھی سچا اور دل کا صاف سمجھتے ہو. مگر تم ان پولیس والوں کو ابھی ٹھیک طرح سے جانتے نہیں ہو. یہ کہتے کچھ اور کرتے کچھ اور ہیں. ہزار چہرے ہیں ان لوگوں کے. مجھے یقین ہے میری گرفتاری ہوتے ہی پہلی فرصت میں وہ مجھے راستے میں ہی جعلی پولیس مقابلے میں ختم کر دیں گے. مجھ سے جان چھڑا کر انعام اور شہرت بھی سمیٹیں گے. اور سب کو ایک سزائے موت کے بھاگے ہوئے خطرناک قیدی کو مارنے کے صلے میں ترقیاں بھی ملیں گی. تو کیوں نہ میں ان کے ہاتھوں مرنے کے بجائے خود ایک چانس لے لوں. مارا بھی گیا تو کم از کم یہ دکھ تو نہیں ہوگا کہ میں نے بچ نکلنے کی کوشش نہیں کی. میں ظہیر کی بات سن کر چپ رہا. اس نے میری بے بسی محسوس کر لی. تم میری فکر چھوڑو. تم اور بگھا میرے ساتھ دوسرے کمرے میں ہو. مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے تم سے. ہم اٹھ کر ملحقہ بیٹھک میں آ گئے. ظہیر نے غور سے میری طرف دیکھا. سکندر کچھ دنوں سے بہت بے چین ہے. بار بار کریت کریت کر تمہارے بارے میں پوچھ رہا تھا کہ تم کون ہو. ہم تمہیں کب سے جانتے ہیں اور جیل آنے سے پہلے تمہارا کیا ماضی تھا. میں نے گھبرا کر ظہیر کی طرف دیکھا. تو تم نے کیا بتایا اسے؟ میں نے اتنا ہی بتایا جتنا مجھے معلوم تھا کہ تم ایک ارب پتی باپ کے بیٹے ہو اور کسی اندھے قتل کے جھوٹے الزام میں تمہیں پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی. تم صرف اپنی منگیتر کو ان لٹیروں سے بچانے کی کوشش کر رہے تھے کہ گولی چل گئی. بس اس کے سوا کچھ نہیں بتایا میں نے اسے. مگر وہ پلٹ کر ہر بار تمہارے ماضی کے بارے میں ہی کریدتا رہا. سب ٹھیک تو ہے نا عبداللہ؟ سکندر تمہارے بارے میں اتنا فکر مند کیوں ہو گیا ہے؟ کیا تعلق ہے تمہارے ماضی کا سکندر سے؟ میں نے ایک گہری سانس لیا. آخر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا. سکندر کو مجھ پر شک ہو گیا تھا اور اب وہ میرے بارے میں چھان بین کرتا پھر رہا تھا. میں نے ظہیر کے سوال کا جواب نہیں دیا مگر اس کی آنکھوں میں چھپے سوالات سے بچنا اتنا آسان نہیں تھا. بولو عبداللہ، چپ کیوں ہو؟ میں نے سکندر کو اتنا بے چین کبھی نہیں دیکھا. 2 ہفتے بعد اس کا نکاح طے ہو چکا ہے مگر وہ اپنی شادی کی تیاریاں کرنے کے بجائے جانے کہاں بھٹکتا پھر رہا ہے. آج بھی سر شام ہی نکل گیا ہے بنا کچھ بتائے. یہ سب کیا ماجرا ہے عبداللہ؟ کوئی ماجرا نہیں ہے. سب قسمت کا پھیر ہے میرے یار. فی الحال مجھے صرف تمہاری فکر ہے. کیا تم اپنا فیصلہ تبدیل نہیں کر سکتے؟ کیا ایک دوست کا اپنے دوست پر اتنا حق بھی نہیں ہوتا؟ تمہاری طرف سے بے فکر ہو جاؤں تو میں یہ علاقہ ہی چھوڑ دوں گا. کہیں دور نکل جاؤں گا یہاں سے. سب ٹھیک ہو جائے گا مجھے یقین ہے. سکندر کی ہر پریشانی بھی ختم ہو جائے گی میرے جاتے ہی. یہ سارے مسئلے ہی میری وجہ سے ہیں. میں نہیں رہوں گا تو کسی کو کوئی مسئلہ بھی نہیں رہے گا. ظہیر اٹھ کر میرے قریب آ گیا اور میری آنکھوں میں جھانک کر بولا، تم اگر نہیں بتانا چاہتے تو میں بھی ضد نہیں کروں گا عبداللہ. بس اتنا یاد رکھنا کہ میں اور بگھا ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں. تم بہت پیارے ہو مجھے. جب کبھی ضرورت پڑی صرف ایک آواز دے دینا ہمیں اپنے ساتھ ہی پاؤ گے. جانتا ہوں اور یہی مان مجھے تم دونوں پر بھی ہے. اور اسی مان کے بھروسے میں آج چل کر تمہارے پاس آیا ہوں ظہیر. اور میں یہ بھی مانتا ہوں کہ پولیس کے معاملے میں تمہارا تجربہ مجھ سے کہیں زیادہ وسیع ہے. مگر کبھی کبھی ہمیں اپنے دل کی آواز بھی سننی چاہیے. اور میرا دل کہتا ہے کہ ASP اسد جھوٹ نہیں بول رہا. پولیس کو تمہاری موت سے زیادہ تمہارے زندہ رہنے میں فائدہ ہے. ایک دوست کی حیثیت سے میرا واحد مقصد
تمہاری جان بخشی ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ تم اتنی بار چوٹ کھا چکے ہو کہ اب تم کبھی کسی پر اعتبار نہیں کرو گے۔ یہ تمہاری زندگی ہے اور اس کا فیصلہ بھی تمہیں ہی کرنا ہے۔ میں نے کل شام مغرب کے وقت اس پولیس افسر سے بڑی درگاہ میں ملاقات طے کر رکھی ہے۔ میں اسے دیر تک وہیں الجھائے رکھوں گا تاکہ تم سرحد پار کرنے کی آخری کوشش کر سکو۔ لیکن یہ یاد رکھنا کہ پولیس اور بارڈر سیکیورٹی فورس والوں نے پہلے ہی تمہارے لیے وہاں کڑا پہرا اور پھندا تیار کر رکھا ہوگا۔ میری دعا ہے کہ سب کچھ ویسا ہی ہو جیسا تم نے سوچ رکھا ہے۔ تمہارے نکل جانے کے بعد میں بھی کل رات یہ قصبہ چھوڑ جاؤں گا۔ زندگی رہی تو تم سے شاید پھر کبھی ملاقات بھی ہو جائے۔ یہ کہانی ہماری جیل میں ملاقات والی رات سے شروع ہوئی تھی، اور شاید ہماری اس کہانی کی یہ آخری رات ہے۔ کیوں نہ ہم ایک بار پھر اسی طرح گلے مل کر ایک دوسرے کو رخصت کریں جیسے جیل سے فرار والی رات ہم رخصت ہوئے تھے۔ ظہیر اور بگھا میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر تڑپ اٹھے اور لپک کر مجھ سے لپٹ گئے۔ میری زبان سے صرف ایک ہی جملہ نکلا، الوداع میرے یارو۔